الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى يكفر عنكم سيئاتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليلة نصف من شعبان لا ينظر الله إلى مشرك ولا مشاح ولا مسبل ولا عاق ولا مدمن خمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کا بہت بڑا شکر اور اس کا کرم اور اس کی عنایت ہم گنہگاروں پر اس اعتبار سے بھی ہے، سال گزشتہ وبائی مرض کی شدت کی وجہ سے ہم لوگ آج کی اس بابرکت رات کی عبادتوں میں ایک ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایک وقفے کے بعد یہ مبارک رات ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا بھی جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں۔ گزشتہ سال جب یہ ایام آئے تو شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو بے چین و بے قرار نہ ہوا ہوگا اور اپنی قسمت اور نصیبے پر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا کہ کیا دن دیکھنے کو ملے کہ سال میں ایک دن تھا جو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سر بسجود ہو کر اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہا کر اپنے مولا کو راضی کر لیتا۔ ہائے میری بدنصیبی کہ وہ موقع ناقدری کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ہم کو عطا کیا، لیکن اب بھی کچھ حالات ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ مرض پھر سے لوٹ کر آنے کی اطلاعات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کی انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اپنی خلقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عطاؤں کا، نوازش کا معاملہ فرمائے، کیونکہ بیماری دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بیماری دور کر کے صحت دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس واسطے بیمار اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتا اور شفا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اگر شفا انسان کے اختیار میں ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی بیمار نہیں رہتا، بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحت مند بنا کر رکھتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ کی ذات دیتی۔ اس لیے اس موقع پر ہم لوگوں کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنی ایام زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی طرف سے جو ہدایات وقتاً فوقتاً مل رہی ہیں اس کی
جو ہے پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں اپنا تعاون پیش کرے۔ انشاءاللہ بندہ صرف احتیاط کا مکلف ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ پوری احتیاط کرنے کے باوجود بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے بس میں ہے احتیاط کرنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے اور پرسکون زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دوسری، اس موقع پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، رات کا بہت بڑا حصہ بھی گزر گیا اور پھر ہمارے چہروں پر نیند کے آثار بھی ہیں، اور یہ موقع اصل میں آج کی جو رات ہے یہ رات عبادت کی رات ہے، اور خصوصیت کے ساتھ شب برات کی جو رات ہوتی ہے، برات کی رات، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے سال کے بارے میں فیصلے کرنے والے ہیں۔ تو جب ہمارے فیصلے ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو جائے اور اللہ سے یہ فریاد کرے کہ مولا میرے اگلے آنے والے دن خیر والے، عافیت والے، برکت والے، سکون والے، اطمینان والے وہ دن میرے مقدر میں لکھ دیجئے، اور اس کا بہترین راستہ ہے دعا کرنا۔ لیکن دعا کرنے سے پہلے چند چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کیا کرنے سے پہلے؟ سب سو رہے ماشاءاللہ جی، کھا کے آنے کے بعد تو بیگم بغیر کھائے چھوڑے بھی نہیں، آج تو نہیں کھا کے گئے تو کیسا نہیں، تو کھا کے آنے کے بعد تو پھر نیند کا دل کا لگنا، اونگ کا آنا تو لازمی بات ہے۔ تو کیا کرنے سے پہلے؟ دعا کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ مانگنے سے پہلے مانگنے کا سلیقہ بھی حاصل کر لینا، درخواست لکھنے سے پہلے درخواست کیسا لکھنا معلوم کرنا۔ ہوندی چیتی درخواست لکھے تو پھر آگے بڑھنے کا منہ پہ آ جاتی، ختم ہے نہیں ہے۔ ویسے وقت میں آدمی کوشش یہ کرتا کہ فل اپ کیسا کرنا، ریجیکٹ نہیں ہونا، تو اس کے لیے پہلے سے معلوم کر لینا کہ میں جو بھی فائل آگے پیش کر رہا ہوں وہ میری ریجیکٹ نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا سلیقہ سیکھ لینا۔ اس لیے اس آج کی رات میں سب سے بڑا کام جو ہم کو کرنا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے، نمبر 1 رات میں عبادت میں اپنا وقت صرف کرنا۔ دوسرا کام کل صبح میں ہم کو روزہ رکھنا۔ تیسرا کام آج کی رات میں کیا جانے والا وہ ہے ہم توبہ اور استغفار کے ذریعے سے دعا میں لگنا ہے۔ اور چوتھا کام ہے اگر سہولت ہو تو انفرادی طور پر الگ الگ قبرستان کو جانا ہے۔ بس یہ 4 کام آج کی رات میں کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 رات میں عبادت کرتے ہوئے جگنا۔ کیا کرتے ہوئے؟ عبادت کرتے ہوئے، چاہے تلاوت کرو، چاہے دعا کرو، چاہے ذکر کرو، چاہے نماز پڑھو، کچھ بھی ہو عبادت میں لگنا۔ عبادت کرتے ہوئے جگنا ہے، خالی جگنا نہیں ہے، چائے پی لیتے ہوئے کھٹے میٹھے بول لیتے ہوئے جگنا نہیں ہے۔ یہ جگنا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اصل آج کی رات میں عبادت کرتے ہوئے جگنا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں۔ اور دوسرے کل صبح ہو کر کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ حضور سے ایک صحابی نے پوچھ بھی لیا
کہ اللہ کے رسول آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں اتنا نہیں رکھتے جتنا شعبان میں رکھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں بندوں کے سال بھر کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر جمعرات کو بھی ہماری لسٹ اللہ کے دربار میں جاتی، ہر پیر کو، اور ہر ہفتے میں 2 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد سال میں 1 مرتبہ جو اللہ کے پاس ہمارے اعمال کی فہرست جاتی ہے، وہ جیسا شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فہرست پر نظر کرتے ہیں، سال بھر اچھا چلا، بولے جیسا سنا، جو کرنے کا تھا وہ کرا، جو نہیں کرنے کا تھا وہ کرا، تو ٹھیک ہے، یہ آدمی چل سکتا، اس کا رینیول ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ رینیول ہو جاتا۔ اور اگر روپا ڈوپی کرا، اس کی ٹوپی اس کو پہنایا، جی صاحب یہ بولا تھا وہ کرا، ہو دے چکے کاما کرا، تو بولے رہنے کے لائق نہیں ہے، زمین کے اوپر رکھو، زمین کے اندر بھیج دیجیے۔ آج کی رات میں یہ فیصلے ہونے والے ہیں۔ اگر ہم نے سال بھر اچھے کام کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے سال کے لیے بھی ہمارے لیے اللہ خیر کے عافیت کے فیصلے کرے گا۔ اور اگر نہیں ہیں تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اگلے سال ہمارے لیے جس آپ اللہ کے غضب کے فیصلوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ طریقہ اب آپ کو بتایا جائے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں جب میری لسٹ اللہ کے دربار میں آ جائے۔ کون بول رہے ہیں؟ 2-3 لوگ ہیں بول رہے ہیں، بقیہ پورے، یعنی کون بول رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہیں بنائی جاتی، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ساری دنیا کو جیسا جو سجایا گیا، سنوارا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سنوارا گیا، اور آپ کے بارے میں اعلان کر دیا گیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا۔ ایسی شخصیت کیا بول رہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میرا نام اعمال اللہ کے دربار میں پہنچے تو میں روزے سے رہوں، اس لیے میں روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایسا پاک باز، ایسا پاک صاف کوئی ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جیسے سرکار پاک باز ہے، پاک صاف ہے، ہر گناہ سے جس آپ محفوظ ہیں جی اور معصوم ہیں، کیا کوئی ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا؟ جب آپ جیسی شخصیت یہ فکر کر رہی ہے کہ میرا نام اعمال اللہ کے دربار میں پہنچے، میں روزے کی حالت میں رہوں، تو ہم لوگوں کو کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے آج کی رات میں ہم عبادت کرتے ہوئے وقت گزاریں گے، دوسرے کل صبح میں روزہ رکھیں گے، تیسرے اب جو عبادت کریں گے اس میں بھی زیادہ حصہ کس میں صرف کریں گے؟ دعا کے اندر صرف کریں گے، اور چوتھا اگر موقع ملا، سہولت ہے تو جی صاحب قبرستان کو جائیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، جو اس وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا، ارادہ تو یہ تھا کہ میں نے جمعہ کے اندر بھی 2 جمعہ پہلے اعلان کیا تھا کہ میں شب قدر میں کوئی شب برات میں کوئی خاص عنوان پر بات کروں گا، لیکن حالات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے وہ عنوان ہم جمعہ کے لیے اٹھا کر رکھے ہیں۔ اس وقت میں صرف مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آج کی رات میں سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ ہے دعا کے اندر اپنا وقت خرچ کرنا۔ کس کے اندر کرنا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا سجدے میں ہے۔ کون سی حالت میں ہے؟ سجدے میں ہے۔ سجدہ بھی اتنا لمبا ہوا، اتنا لمبا ہوا، اتنا لمبا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میرے کو دل میں ڈر ہوا کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔
تو میں نے سرکار کے تلوے کو ہاتھ ایسا لگا کر دیکھا کہ گرمی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انسان چلتا پھرتا ہے، حیات ہے، تو اس کے تلوے سے گرمی محسوس ہوتی، اور اگر نہیں ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس لیے حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں انگلی لگائی؟ تلوے کو انگلی لگائی تو حضور پیر کو ایسا حرکت دیے، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ کی روح پرواز نہیں کر گئی۔ اردو سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی حالت میں ہے؟ نماز اور سجدے کی حالت میں ہے۔ ہاتھ کون لگا رہی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ لگا رہی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو اس طریقے سے حرکت دی، حضرت عائشہ کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر ہی ہیں۔ ایک مسئلہ رک کے سمجھو، نماز میں اگر بیوی کا کوئی ہاتھ وغیرہ لگا تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا نہ نماز ٹوٹتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، تو نہ ادھر کا معلوم نہ ادھر کا معلوم، لیکن فتوی دینے میں سب سے آگے ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ سرکار۔ ہاتھ لگانے والے کون ہیں؟ آپ کی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے کہ مرد آدمی کو صرف اپنی گھر والی ہی جو محرم عورتیں ہیں وہی ہاتھ لگا سکتی ہیں۔ ماں ہے، بہن ہے، جیسا بیوی ہے، بیٹی ہے، جیسا انہی کا ہاتھ لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ عورت کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ جو ایمان والا ہے وہ بچ کر زندگی گزارے گا کہ میرے جسم کو میری ماں کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ نہ لگائے، میرے جسم کو میری بیٹی اور بہن کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ نہ لگائے، جی نہ میں کسی عورت کو چھوں نہ میں میرے جسم کو کوئی غیر عورت ہاتھ لگائے۔ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ نماز ختم ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو سمجھ گئے۔ سمجھ کر حضور نے پوچھا کہ عائشہ گھبرا گئی تھی کیا؟ کہ اللہ کے رسول گھبراہٹ تو ہوئی، آپ اتنا لمبا سجدہ کرے جس سے مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ اس کے بعد حضور نے جو مضمون ارشاد فرمایا وہ توجہ سے سننا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہاذہ لیلۃ نصف من شعبان، پتہ بھی ہے آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا خدا ہی بہتر جانتا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ حضرت عائشہ کو حضور نے جواب دیا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کی مقدار میں ایسا گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یعنی کثیر تعداد میں بندے جب اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بکریوں کے بالوں کی تعداد میں بہت زیادہ تعداد میں اللہ گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن کے بعد حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا مگر 6 کام کرنے والوں کو آج کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ کتنے کام کرنے والوں کو؟ 6 کام۔ جبکہ آج کی رات کے بارے میں سرکار نے فرمایا مغرب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا گناہوں سے میں اس کو معافی دے دوں، ہے کوئی رزق میں برکت کا چاہنے والا میں اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی بیمار جو صحت کا طالب ہو میں اس کے لیے صحت کے فیصلے کر دوں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اس کی گود ہری کر دوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان مغرب سے ہو رہا ہے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار آئے معافی چاہے میں اس کو معاف کر دوں۔ دنیا میں پولیس والے چھاپا مارتے کئی واسطے، مجرم کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارتے، یہاں چھپ ہوئے گی وہاں چھپ ہوئے گی، جرم کرنے والے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔
اللہ کے دربار کا حال یہ ہے، اللہ پکڑتے نہیں بلکہ اللہ بلاتے ہیں، آ میرے بندے، جرم کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازا بازا ذات ہستی بازا، آجا میرے دربار میں آجا، میں سزا نہیں دوں گا، آنے والے کو معاف کروں گا۔ میرے دربار وہ ہے جو میرے دربار میں آئے گا گناہ کر کے، میں اس کو کیا کروں گا؟ معاف کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مغفرت کی عام رات میں بھی اللہ 6 کام کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے۔ کب تک؟ حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ 6 کاموں سے توبہ نہ کر لے۔ جب تک توبہ نہیں کرتا اس کی بخشش، اس کی مغفرت کے فیصلے نہیں۔ سرکار نے فرمایا لا ينظر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں ڈالیں گے ایسے لوگوں پر۔ کون کون ہے بھائی 6؟ توبہ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں ان 6 کیٹیگری کے لوگوں میں کہیں ہم بھی ہیں کیا؟ اگر ہیں تو توبہ کرنا ہے، سب سے پہلے ارادہ کرنا ہے کہ اللہ نادانی میں، غفلت میں، لا علمی میں، جہالت کی وجہ سے میں یہ کام کر بیٹھا، اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں، میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے اور ایسی عادتوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلوں گا۔ بندے کا کام ہے ارادہ کرنا، توفیق کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی عادت، پہلا کام جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا آج کی عمومی مغفرت اور بخشش کے اندر بھی ایسی عادت رکھنے والا، ایسا کام کرنے والا بخشا نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ وہ ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اگر وہ بندوں کو دیتا ہے، اللہ کی جو خاص چیزیں ہیں اگر وہ کسی بندے کے اندر مانتا ہے، ایسا عمل اسلام اور قرآن کی نگاہ میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شب برات میں شرک کی عادت رکھنے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور جہاں ہے جیسا جو ہے ہدایت کے لائق۔ لگاؤ تو تم اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر بھروسہ ہمیشہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا طواف، ہمارے سجدے، ہماری نظر، ہماری نیاز، ہماری قربانی، یہ سب کے سب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ جو حق اللہ کا ہے اگر ہم نے بندوں کو دیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کی نظر میں آج معاف کرنے کے لائق نہیں ہے۔ دوسری عادت جس کی وجہ سے آج کی مغفرت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، ولا قاطع، رشتے ناطے توڑنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کان کھول کر سنو، سرکار فرما رہے رشتوں کو توڑ کے زندگی گزارنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج ہماری زندگی اللہ معاف کرے فخر سے بول رہے ہیں، فخر سے ہمارے کو ان کو نہیں بنتا، ہمیں نہیں جا رہی۔ حدیث میں فرمایا دیکھو اختلاف ہونا، لڑائی جھگڑے ہونا، جی صاحب آپس میں بحث ہونا، یہ تو ہم زندہ ہونے کی علامت ہے، یہ ہمارے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ بحث نہیں ہونا، لڑائی نہیں ہونا، وہ تو خبرستان میں کس ہے جہاں کوئی بھی ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچ لیتے۔ اس کے علاوہ آپس میں اونچ نیچ کا ہونا، بحث و مباحثے کا ہونا، یہ سب جو ہے آپس میں اونچ نیچ کا ہونا، یہ زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اختلاف کا ہونا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ اختلاف ہونے کے بعد اپنی انا اور اپنی ضد اور اپنے میں پنے کو نہیں چھوڑ کے اسی کے اوپر ٹکے رہنا، یہ خراب ہے۔
نبی نے فرمایا جب آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے دل میں براسیاں آ جاتے لیکن یہ براسیاں کتنے دن تک؟ 3 دن تک ہی رکھنا اس کا غصہ. منہ پھیر بھی لیے تو کتنے دن تک؟ ہاں کتنے دن تک غصہ؟ 3 دن تک. فرمایا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ جی صاحب جو ہے 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت بند نہ کرے. بڑے ابا کہنے کہ کب سے نہیں جاتا ہے تو؟ 1 سال 2 سال ہو گیا. ہمیں نہیں جاتے نا، ہمارا کو نہیں بنتا. ہاں مسجد میں موذن کو ہٹا کو اس کی جگہ کو تو اللہ اکبر بولیں گے. سرکار فرمانے جنت میں نہیں جاتا تو چاہے پہلی صف پہ نماز پڑھ چاہے آخری صف پہ نماز پڑھ، فجر میں پڑھ کے عشاء میں پڑھ، تو جنتی ہے ہی نہیں. سرکار فرمانے رشتے توڑنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اگر یہ فیصلہ دنیا کے کسی عقل مند کا ہوگا تو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جن سے زیادہ سچا کائنات میں اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں رشتے ناطے توڑے گا جنت میں نہیں جا سکتا. اور خاص آج کی رات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایسی عادت رکھنے والے کو بھی آج کی رات میں معاف نہیں کرے. تماشا یہ ہو گیا یہ بھایا ہیں دونوں لڑ لیے، باوا چچا دونوں لڑ لیے. ان کے بچوں کو کیا ہوا؟ ان کے بچے تو جا کو مل سکتے نا بھائی. بابا کا غصہ بابا کے ساتھ، چچا کا بابا کا، دونوں کا چل رہا، نہیں گئے. لیکن نہ گھر والی جانے تیار ہے اور نہ ہی جی صاحب جو ہے بچے جانے تیار ہیں. کیوں؟ بابا جو کرے ہمیں بھی وہی کرتے. بابا جیل کے لیے تمہیں بھی جاتی کیا جی؟ بابا کو پولیس والے پکڑ لے گئے تم بھی جاتے ہیں؟ نہیں، بابا کے ساتھ ہمیں بھی بولو. نہ کو بولے تو سنے نہیں، جاؤ چھوڑو ہم نہیں آتے تمہارے پیچھے بولتے ہیں. غلط کام میں کبھی بھی وہ ساتھ نہیں دیتا دنیاوی معاملات میں، پھر اس معاملات میں بابا کا ساتھ کیوں دے رہا؟ اگر لڑائی جھگڑا ہے تو وہ دونوں کا ہے. بچوں کو یہ سب چچا تیرے کو کیا بولے؟ بچے تو جا کے مل سکتے نا. چاچا بولا کیا تو نہیں آنا بول کے؟ ایسا ڈرانے بچوں کو گیا تو میری دل اس میں کھدلنا. یاد رکھو رشتے ناطے اللہ نے طے کیے ہیں. رشتوں کو چھوڑ کر ہم اپنا اندر کا چھوڑنا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے بڑا ہو کو کہ چھوٹا ہو کو کہ غلطی کر کے بھائی سے لڑ لیا، معاف کرنا نہ نہیں کر رہا. لیکن شب برات کے دن اللہ تو معاف کرنا، تو نہیں معاف کرے اللہ تیرے کیسے معاف کرتا رہے؟ ہے نا جی؟ تو اس کی معمولی غلطی نہیں معاف کر رہا، اللہ نے تیرے قسم نہیں اللہ معاف کر، کیسا معاف کرتا؟ اللہ صاف فرمان اللہ کے رسول لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. سلامی پوری نہیں دیے بول کو سسرال سے رسکو ہے، جاتا اس نہیں ہے، بیگم کو بھیجتا نہیں ہے، خود بھی نہیں جاتا ہے. بیگم کو بھیجتا خود کے کیوں نہیں جاتا؟ لا بول کو بھیجتا. بابا کو وظیفہ مل گیا لا جا، تیرا بھائی باہر سے آیا لا جا. وہ تو بھیجتے منگاتے سے ماشاءاللہ، نہیں معلوم ہے سب منگاتے ہیں، معلوم ہے سب منگاتے، کیا کیا نہیں منگاتے. چپیت بچیاں پھانسی نہیں ڈال لیتے ہیں. رشتہ جڑے جب سے بھکاری بنیا منگا رہا تو اب تک کاڑیاں کی جھاڑو بنیا صاف کر رہا ہے سسرال سے. لا جا لا جا لا جا لا جا. یہ ریٹے کہیں کو ہے گٹکے کھانے کے واسطے ہے صاحب، تمہارے کیا معلوم؟ ریٹے کہیں کو ہے گٹکے کھانے. ہاں برتھ ڈے منا کے کیکا منہ کو لیپ لینے. ہاؤ جی ریٹے کہیں کو اس کا یہ رکھتے عورتوں کو جی صاحب محنت کر کے 4 عورتوں کو کھلا بول کے ہے. ماں کو کھلا، باپ کو کھلا، بہن کو کھلا، بیٹی کو کھلا، بیوی کو کھلا. انہیں کیا کر رہا؟
لا جا بابا کو وظیفہ ملیا تیرا پورا ملا سو ہے, اس میں سے 2 لاکھ دے جا, 3 لاکھ دے جا, 4 لاکھ لا جا. تو بڈھا آدمی اب وظیفہ ملیا, ابھی پیچھے 2 ابھی بچیاں کی کاما کرنا ہے, تیرے کو دیتے بیٹھے تو وہ کب کرنا, بھاگ کو جاتا ہوں کیا؟ بھاگ کو نہیں جاتا, ٹیبل کو مر گیا تو اس کی عمر کا کیا بھروسہ ہے جی؟ رکھ لے کو اچھا رکھو نہیں دے رہا, اور کچھ ہو گیا تو کون دیں گا؟ سرکار دو عالم صاحب سسرال سے بھی رشتے ناتے ٹوٹے ہوئے ہیں. کیا ہے بولے تو جمعگی میں صحیح پکا کو نہیں دیں گے, جیسا فلاں وقت میں نہیں دیے. آپ بولیے یہ کوئی بات ہوئی؟ ابھی گزشتہ آپ نے ابھی گئے سو ہفتے میں, بلکہ یہ ہفتے میں شادی اس واسطے ٹوٹی بھائی, شادی خانے میں لڑائی ہوئی, شادی خانے میں لڑائی ہوئی. کائی کی لڑائی ہوئی بولے تو انہوں بولے تھے مٹن بریانی بناؤ, بول کو ترکوڑا کب تو بریانی کھائیں گی؟ توبہ توبہ توبہ. وہ لوگ پیدا ہوئے جب سے خالی دال ہی دیکھتے, اب تو بریانی وریانی کچھ تو سنی نہیں. کیا بولے گا تو مٹن بریانی بناؤ, بولے تو چکن بریانی بنا. اس واسطے ہم رشتہ نہیں کرتے. جو شادی کرنے کے واسطے لاکھوں کا روپیہ خرچ کر کے آئے, معمولی جی صاحب جو اس بات کے اوپر رشتہ توڑ لے کے چلے گئے. یہ قوم جن کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, ساری دنیا میں سب سے بیسٹ اور بہترین اگر کوئی امت ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کیونکہ ان کے اندر نیکی کا جذبہ ہے, گناہوں سے نفرت ان کا مزاج اور ان کی پہچان ہے. وہ قوم اوپر سے اتنے نیچے سطح پر آ گئی, معمولی جی صاحب جو ہے بریانی اس کی بنائے اس کی بنائے, اس کے اوپر رشتہ توڑ لے کے چلے جا رہے ہیں. آپ بولیے زندگیوں میں خیر و برکت کیسے آئے گی جب ہم اتنا دل بڑا نہیں کر سکتے؟ اللہ میاں کیسا دل بڑا کریں گے؟ پھر بھی اللہ ارحم الراحمین ہے, اپنے دروازے کھول دیا, بند کر لیے تو کیا کر لیے تھے؟ تڑپ رہے تھے, خالی غصہ ایک دوسرے کے اوپر نکال لے رہے تھے. اللہ میاں 1 سال تک تپانے کے بعد بلا کے دیکھیں گے اب قدر کرتے, پھر وہ اتنا قدری کرتے. تو دوسرا کون ہے؟ پہلا کون ہے؟ مشرک, شرک کرنے والا. دوسرا رشتے ناتے توڑنے والا. اس لیے اب اگر کوئی خدا نہ کرے, اگر کوئی ایسی بات, خالہ ہے سالوں سے نہیں جا رہی, چچا ہے سالوں سے نہیں جا رہی, ساس ہے سال ہو گیا گھر کو نہیں جا رہی, یہ سب ان سے منہ موڑ کو ہے ان سے منہ موڑ کو ہے. کائی کی زندگی ہے یہ؟ کوئی زندگی ہے؟ ارے بھائی اپنوں سے ملتے جھلتے رہنے, یہ سب گرم نرم آنا, اس کو برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے. اگر ہم اس کو لے کر نہیں چلیں گے تو پھر ہم پہ جانوروں میں کیا فرق ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں آج کی رات ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو رشتے ناتے توڑتے, جو کیا کرتے ہیں؟ رشتے ناتے توڑتے. تیسرا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کو ستاتے ہیں, ان کا حق ادا نہیں کرتے, آج کی رات میں میری بخشش سے وہ بھی محروم ہے. سن رہی؟ اماں کو گھر سے باہر ڈھکل دیکھو, اندر مزے میں بیٹھ گیا. ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد ایمان والے کے پاس قرآن نے ذکر کیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میاں اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اب اس کے بعد دوسرا جو حق اللہ نے ذکر کیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اماں بابا کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو ماں باپ کو ستائے گا, ماں باپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے گا, ماں باپ کے لیے جس آپ پریشانی کا ذریعہ بنے گا, چاہے دنیا اس کو سر پہ بٹھاتی ہو, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. عام رشتہ داروں کے ساتھ ہی اگر ہمارا
19 کا آنکڑا رہا تو اللہ کے رسول فرمانے مغفرت نہیں ہے. اور رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ وہ کون سا ہے؟ ماں باپ. دیکھو اماں بابا جب ان کی عمر بڑی ہو جاتی تو ان کے مزاج میں بچپنا آ جاتا. بچپن پہ پہنچتے کیا ہو جاتا لوگ؟ بچپن. جیسے بچپنے میں آدمی کو بولے سو بات یاد نہیں رہتی، نہیں بولے سو بات ہی 2 مرتبہ بولتے رہتے، نہیں بولنے کی بات بھی بولتے رہتے، نہیں کرنے کا کام بھی کرتے. بچپن میں گئے تک بچپن میں آ جاتے. اب ہمارا امتحان یہ ہے ایسی پوزیشن کو جی صاحب ہم سنبھال کے لے کے چلنا، چھڑ نہیں کرنا. یہ ہے ہمارا امتحان. تم صرف ماں باپ کو برداشت کر کے چلو. اللہ کے رسول فرمائے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ جس سے راضی ہو گیا ان کے لیے آخرت طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی، جنت طے ہے. اور ایک بات یاد رکھو، ماں باپ کا حق، ماں باپ کا جو حق ہے، سن رہے ہیں آپ حضرات، ماں باپ کا جو حق ہے وہ غیر محدود نہیں ہے. بڑے لوگ سنو، اللہ اور اس کے رسول کا حق غیر محدود ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حق کا کوئی اینڈ نہیں، ختم نہیں ہے. لیکن ماں باپ کا حق اس کی ایک لمٹ ہے، ان لمٹ نہیں ہے. لمٹ کیا ہے؟ بچے جب تک ہماری ضرورت محسوس کر رہے ہیں تب تک ماں باپ ان کی نگرانی کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال کریں گے. جب بچے خود حساب بڑے ہو گئے، کمانے کے لائق ہو گئے، بیوی بچے والے ہو گئے، اب اماں بابا لمٹ میں رہنا، ان لمٹ میں نہ رہنا. آج کل جو پنچایت ہے نا، شادی ہو گئی تو بچوں کا بابا ہو گیا، اب بھی ریموٹ کنٹرول جانچ رکھ لے کو بولے خود جانا، پوچھ کو نہیں جاتی ہے، پوچھ کو نہیں لاتی ہے، کس کو پوچھ کو بھیجا رہے، کس کو پوچھ کو آیا رہے. آپ کا ریموٹ نہیں چلنے والا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ میاں بیوی میں آپ کا کچھ بھی نہیں چلتا. آپ لمٹ پہ رہیے، بچوں کی زندگی ان کو گزارنے دیجیے، آپ نگرانی کیجیے. کتنے رشتے صرف اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، اماں بابا خواہ مخواہ کے انوالو ہو گئے اس کے اندر. ہاں ہمیں نہیں پالے، کیا پالنا آپ کا فرض تھا، پال دیا، اس کا بدلہ اللہ دینے والا. لیکن ان کی زندگی میں درار ڈالنا، ان کی زندگی میں جی صاحب تم پریشانی پیدا کرنا، ان کے سکون کو غارت کرنا آپ کو اختیار نہیں ہے. کیا کر رہے گھر میں؟ اماں گھر کو جا نہیں جانا، بات کرتی ہوں نہیں کرنا، تیرے کیا کون کھٹ کو کھاتے ہیں؟ ارے اماں بابا سے بات کرنا کون سا مشکل کام ہے جی؟ کیا کوسا گناہ کر رہی انہیں؟ نہیں کرنا. ہم رہو بولے تو رہنا، ہم کرو بولے تو کرنا، نہیں تو نہیں. تم کو رہتے کہ لمٹ کرنے کے واسطے میں اماں ہوں میں بابا ہوں. اماں بابا لمٹ میں رہنا. آپ کے حق ان لمٹ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ماں باپ کے حقوق لمیٹڈ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ان لمیٹڈ. اس لیے بچوں کی زندگی میں، ان کی ازدواجی زندگی میں زیادہ انوالو ہوئے. ٹھیک، دونوں کو جلا کو کھائے، سمجھو موٹی زبان میں اس سے اور کیا بول سکتے، جلا کو کھائے. اب اس کے بعد چپکی میں پڑے، وہ بہو کرو تو کرتی، اماں گھر کو جاتی میں تو نہیں جانے دیے، کپڑے پہنتی گئے تو نہیں پہننے دیے، ذرا زیور ڈالے تو بٹنا اٹھا کو پٹکے، جیسا کچھ کا پکا کو کھانے گئے تک جیسا بچوں کو مارے. اب ایسا بہو کے ساتھ تم ہے تک چلا لیا، پھکی پڑنے مت کرو کرتی انہیں. اب یہاں وہ صاحب کرنے مل صاحب بہو جلا کو کھاتی ہے، پوچھ کو نہیں دیکھتی ہے، میرا مقدر ہے. تمہیں کو سا پوچھ کو دیکھی ماں؟ تمہیں کو سا پوچھ کو دیکھی؟ تمہیں جب سنبھالنے کے زمانے میں سنبھالتے، آج خودکی میں پڑنے کے بعد اپنی سگی ماں سے زیادہ تمہاری خدمت کرتی. دل سے اتر گئی تو دل پہ نہیں چڑھ سکتی. یاد رکھنا یہ بات. آج کل جتنے مسائل گھر ٹوٹنے کے ہیں وہ اس میں یہ کہ ماں باپ خواہ مخواہ کے اس میں انوالو ہوا. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تیسرا وہ آدمی ہے جو ماں باپ کو، ماں باپ کے 4 حق ہیں بڑے بڑے، ویسے تو 14 حق ہیں لیکن بڑے بڑے کتنے ہیں؟ 4 حق ہیں. نمبر 1، ماں باپ کو عظمت کے ساتھ جی صاحب جو ہے
دل کے اندر عظمت رکھنا، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے امی ہیں۔ اس لیے فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ میرے ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا حج مقبول کا سبب، حج مقبول کا۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی دن میں 70 مرتبہ اماں کو یا بابا کو محبت کی نظر سے دیکھا، فرمایا کہ 70 مرتبہ دیکھے گا 70 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آج کی رات میں اگر کسی وجہ سے ماں سے باپ سے کچھ ایسے مسائل ہو گئے ہوں، دل بڑا کرو، ہماری ہی ماں ہے، ہمارے باپ ہیں، یہ سب معافی چاہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنے ہو گئے؟ نمبر 1، نمبر 2، ہمارے کو کیا عمل کرنا تھوڑی سے بول، سب کو بٹھائیں بیٹھنے بولنا ختم ہو گئی بات، رشتے ناطے توڑنے والے۔ نمبر 3، نمبر 4 اور آخری، آپ خود تھک گئے اس واسطے بقیہ کسی وقت میں بولیں گے۔ چوتھی بات اور سے سنو، او مدمن خمر، نشہ کرنے والا، شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ جو شراب پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ معاف کرے، ایک ایسا دور آیا تھا کہ وہ لت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، مگر اب پھر دوسرے طریقے سے، دوسرے راستے سے پھر ہمارے نوجوانوں کو جکڑ رہی ہے۔ شراب کا مطلب صرف باٹل نہیں، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، سن رہی؟ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، کل مسکر حرام، وہ حرام۔ سٹیوں میں بچے، کالج کے بچے، وہ ہوکا سنٹر، کیا ہے وہ؟ ہوکا سنٹر بظاہر ٹائم پاس کی بات ہے، دھوکے میں کیا ہے؟ بابا پہلے کام ہمیشہ ذرا اچھے سلیقے سے شروع ہوتا ہے، اسٹارٹنگ پر ذرا اچھی ہوتی ہے۔ چوری کرنے والا ڈائریکٹ جا کو بازو گھر میں دھن پر نہیں کتا ہوتا جی نہیں، پہلے ہلو بھائی کے جیب میں سے 2 روپے نکالتا، اماں کے بٹوے میں سے 2 روپے نکالتا نہیں، بابا کے جیب میں سے 5 روپے نکال لیتا۔ پہلے ہلو کہا بابا میں کیوں انڈا لانے لیا ہوں، دہی لانے لیا ہوں، میرے کو بولتا۔ اس کے بعد سے جب ہلو صاف، ہاتھ صاف ہو جاتا، اس کے بعد آہستہ دیوار بھی کودتا، اس کا کہاں ہوتا آپ کو معلوم نہیں۔ چوری کرنے والا ایک دم نہیں چوری کرتا، عادت بنتے بنتے بنتی ہے۔ آج حقہ سنٹر اچھا دکھ رہا ہے، لیکن کل کے دن جب عادت پڑے گی، یہی نشے کی لت کہاں تک پہنچائے گی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے ارشاد فرمایا الخمر الخمر جماع الاثم، دنیا بھر کے گناہوں کی جڑ اگر کوئی ہے تو وہ نشہ۔ نشہ کرنے والا چوری بھی کر سکتا ہے، نشہ کرنے والا جیسا زنا بھی کر سکتا ہے، نشہ کرنے والا سود بھی جیسا کاروبار کر سکتا ہے، نشہ کرنے والا جوا سٹہ بھی کھیل سکتا ہے، حتیٰ کہ نشہ کرنے والا قتل بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جورو کے ساڑیاں لے جا بیچ لے رہی، یہ صاحب سسرال کے دیے سو سامان لے جا کو بیچ لے رہی، ادھر انہیں دن بھر دوسروں کے گھر میں یہ صاحب بکے چپے دھو کو پیسے لے پا رہی، آئے تک اس کی ساڑی بیٹھنے کو مزے میں ڈالنے پارٹی کر وہ بیٹھا، آہ لگ رہی بچوں کی آہ، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنوں کی صحت تباہ ہو گئی۔ گٹکا بھی تو نشہ ہی ہے اور کیا، اللہ معاف کرے۔ ارے نوجوانوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ پیسہ دے کر زہر کھا رہے، پیسہ دے کر زہر کھا رہے، احساس نہیں ہے۔ جا کے دیکھو دواخانوں میں ان کی شکل نہیں دے سک رہے جن کو کینسر ہو گیا، جو گٹکے کھا کھا کے بوڑھے ماں باپ کے لیے اتنا جساب جو بوجھ بن گئے ہیں، وہ باپ اپنی زندگی گزارنا مشکل ہے، یہ گٹکوں کے کینسر کو جساب کیسے لے کے پھرے گا؟ کچھ تو بھی خیال کرو اپنے آپ پر۔ نشہ ہے نشہ، سرکار فرما رہے آج کی رات میں نشہ کرنے والا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے غلطی میں، نادانی سے، جہالت سے اگر یہ لت لگی ہے، توبہ کرو آج کی رات، توبہ کرو آج کی رات۔ ہمارا معاملہ اللہ سے صاف ہونا، ہمارا معاملہ دنیا والوں سے بعد میں، ہمارا معاملہ کس سے صاف ہونا؟ اللہ سے صاف ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش رکی، حضرت موسیٰ نے پوری قوم کو لے کر باہر نماز استسقاء کے لیے آئے، دعا کی، اے اللہ تیری مخلوق پانی کے بوند کے لیے تڑپ رہی ہے، جیسا جانور چارے کے لیے پریشان ہے، اے اللہ بارش برسا دیجئے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ تیرے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال کا گنہگار ہے۔ کتنے سال سے نافرمانی کر رہا؟ 40 سال سے۔ جب تک وہ رہیں گا ایک خطرہ پانی آسمان سے نہیں آئے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں میں اکیلا کر لیا تو کیا ہوا، میں میرا کر لے رہا ہوں، دوسروں کا کیا خرابہ کر رہا ہوں؟ ارے تیری نحوست سے ساری مخلوق کو اللہ بارش روک رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں میں اکیلا کر لے رہا ہوں، میرے خواہشات پورے کر لے رہا ہوں، تم کو نہیں بولنے کے واسطے، میں میرا پیسہ، میں میرے بابا کا پیسہ کھا رہا ہوں، تم کو نہیں بولنے کے واسطے۔ تیری وجہ سے ساری اللہ کی مخلوق پریشان ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، دیکھو اس مجمع میں ایک ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جب تک وہ رہے گا پانی کا بوند بھی نہیں ملنے والا ہے، اس لیے جو ہے مجلس میں سے اٹھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلالی پیغمبر، سب مجمع دیکھ رہا، کوئی صاحب اٹھیں گے باہر جائیں گے، چند لمحے نہیں گزرے تھے ٹپ ٹپ بارش شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، ابھی تو اللہ نے کہا تھا کہ مجمع میں 40 سال کا نافرمان ہے، کوئی اٹھا نہیں، کوئی گیا نہیں، اور پھر بارش شروع ہو گئی، جبکہ اللہ نے کہا جب تک وہ رہے گا تب تک پانی کا بوند بھی نہیں ملے گا۔ اللہ سے عرض کیا کہ مولا یہ کیا تیری حکمت ہے، تو نے کہا تھا کہ پانی کا بوند نہیں ملے گا، کوئی اٹھا نہیں گیا نہ، پھر آپ نے جی صاحب بارش کے فیصلے کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے ہم سے سچی توبہ کر لی۔ کیا کر لی ہے؟ سچی توبہ کر لی، بیٹھے جگہ سوچا کہ اگر میں یہاں سے اٹھوں گا پوری لوگوں کے نظروں میں آ جاؤں گا کہ میں ہی وہ گنہگار ہوں۔ گنہگار کو بھی اپنے گنہگار ہونے کا احساس تھا۔ آج بولو ذرا، دوسرے دن مول صاحب کی چھٹی کر دیتا ختم، وہ دن بولتے ہیں مول صاحب، کیونکہ غلطی کو غلطی بولنا بھی اس زمانے میں موت سے کم نہیں ہے۔ مٹھے باتیں کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ کے باتیں کرو، بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ارے تیری بیماری کو جب تک بتائیں گے نہیں علاج کیسے ہوگا؟ تو بتانے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے ہم سے کیا کر لی؟ صلح کر لی، توبہ کر لی، معافی چاہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوچ دیکھیے، وہ کتنا مقبول بندہ ہوں گا، جگہ سے ہلا نہیں مگر اللہ نے اس کی بات سن لی ہے تو مقبول ہو گیا نہیں ہوگا؟ ایسے آدمی کی زیارت تو بھی کرنا، وہ نہیں مرمرے اٹھانے والی زیارت کا مطلب دیکھنا، کم سے کم ایسے آدمی کو دیکھنا نا بھائی جو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیا ہے۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ بتا دے وہ کون بندہ نیک بندہ جس کی توبہ تو بیٹھے جگہ قبول کر لیا۔ کیا جواب دیا سر؟ اللہ اکبر۔ جواب آیا موسیٰ جب وہ 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا تب نہیں بتایا کہ یہ ہے، اب تو توبہ کر لیا، اب کیسے بتاؤں کہ یہ ہے؟ جب بھی پردہ ڈالا تھا اب بھی پردہ ڈال رہا ہوں، جب بھی میں ستار تھا اب بھی میں ستار ہوں، میں ہوں گنہگاروں کے اوپر پردہ ڈال کے چلتا ہوں تاکہ کوئی کسی کا گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، بس تو ہو تیرا خدا ہو، میں ہوں میرا خدا ہو، میں میری حالت اللہ سے میری درست ہو جائے۔ تو جو نشے کی عادت ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آج کی رات میں لا ينظر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد 5واں نمبر ہے دل میں کینہ رکھنے والا۔ کیا رکھنا؟ کسی کی اچھائی کو دیکھ کے اندر جلنا۔
کسی کا کھانا، کسی کا پینا، کسی کا اچھا رہنا، کسی کا اچھے کپڑے پہننا، دیکھ جلو پنا بولتے اردو میں، کیا بولتے اس کو؟ دیکھ جلو پنا، دیکھ نہیں سکنا. کوئی کھایا تو بھی تمہارے تم کہیں کو کل کل بولتے ہیں اندر سے تمہارا تو اس کے مقدر کا ہے. ہر آدمی اپنے مقدر کا کھاتا ہے. کیا جی؟ ہر آدمی اپنے مقدر کا کھاتا، اپنے مقدر کی زندگی گزارتا. آپ کو کہیں کو پریشانی ہو رہی، ہاں اللہ میاں اس کو کہیں کو دیا، بولے تو اللہ کے فیصلے پر تم راضی نہیں ہے. یہ ہے کینہ. اردو میں اگر ہم بولے جس کا دل اور صاف نہ ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کینہ رکھنے والا ہے، اور جس کا دل اللہ کی مخلوق کے ساتھ صاف ہو ایسا آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. بات غور کر لو، نمازیں ہو رہی ماشاءاللہ، تہجد بھی ہو رہی ماشاءاللہ، تسبیحات بھی ہو رہی، جھبا بھی ہے، امامہ ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن دل پورا گندگی میں لت پت. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی اب ایک آدمی جنتی آ رہا. سرکار بیٹھے بیٹھے بولے ایک جنتی آ رہا. حضرت انس کہتے ہیں سب جتنے تھے سب کی نظریں دروازے کی طرف لگتی تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے ان کا وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتے پکڑنے کو مسجد کے اندر آ گئے. آئے اپنی نماز پڑھے، حضور سے ملاقات کیے، چلے گئے. دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، سرکار کی مجلس چل رہی، تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے اچانک فرما دیکھو اب جنتی آنے والا ہے. تو صحابہ ادھر دیکھنے لگے تو کل والے صحابی دونوں چھا رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا، آخر کچھ تو بھی خاص عمل ہوں گا. لوگ سمجھتے کچھ تو بھی بل صاحب وظیفے پڑھتے ہوں گے، کیا بھی وظیفے نہیں رہتے، جو کام کرنے کا ہے وہ سلیقے سے کر لینا چاہیے. کوئی الگ سے وظیفے کچھ، جو اللہ کے رسول نے دین پورا پہنچا دیا، ہر ایک کو معلوم ہے دین، بس سلیقے سے کرنا ہے. صحابی کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، جا کے بولا ذرا مسئلہ گھر میں 19-20 کا چل رہا، تمہارے ساتھ رہتا ہوں. بولے رہ جاؤ. ایک دن دیکھے، 2 دن دیکھے، 3 دن دیکھے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں. گھر میں آنا ہے روز رات میں جیسا سو جانا ہے، جب بھی آنکھ کھلی اللہ اللہ بولنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا، پھر اپنا کام. 3 دن دیکھے وہی حال ہے. تیسرے دن کے بعد بولے میرا کچھ بھی ٹھنڈا گرم کا بھی نہیں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سرکار نے آپ کو 2-3 مرتبہ یہ کہا کہ یہ جنتی ہے، تو میں سمجھا کچھ گھر میں جا کے کچھ الگ وظیفے پڑھتے ہوں گے، وہ دیکھیں گے بلکہ میں آیا تھا، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. آنا کھانا سونا مزے میں تہجد پڑھنا اتنا ہی چاہیے، کیا بھی نہیں ہے. کوئی نیا عمل تو ہے نہیں، لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ سرکار آپ کو جنتی ہونے کی بشارت کیوں دے رہے ہیں، تو کیا خاص عمل ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ ایک بات میرے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ میرا دل کسی مسلمان کے تعلق سے خراب نہیں، میرا دل صاف، میرا دل صاف. یہ سن کر وہ صحابی نبی کی خدمت میں گئے، جا کر اپنا پورا قصہ سنایا. سرکار نے فرمایا اسی وجہ سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت. آج بولو یہ دل صاف ہے، چلے سو بابا کے ساتھ دل صاف نہیں ہے، کرنے کو تو بیوی کے ساتھ صاف نہیں ہے. پارٹنر کاروبار کر رہے ہیں، دونوں پارٹنر عامل کو انہیں اس کو اندر سے بازو بیٹھ کے بھی اندر ایک کھچڑی پکا، انہیں اس کے تعلق سے اس کے تعلق سے کھچڑی. جب دل اتنا گندا رہا تو آپ بولیے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا. نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے کو دیکھ کر مت جلو، ایک دوسرے کے ساتھ دل میں بغض مت رکھو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں مت کرو. کوئی ذرہ اچھا کھا رہا تو ہم جا کے پن مار دیں، اس کو بولتے تباغضوا تدابروا. نبی فرما رہے بھائی بھائی بن کر رہو. تو فرما آج
کی رات میں جس کا دل میلا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، نبی کے امتیوں کے ساتھ، آج کی رات میں وہ بھی معاف کیا ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 6 بھی سن لو. وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، مگر اب وہ سننا ہے، چھوڑ دینے کا ہے. اللہ توفیق دیا. وہ ہے تخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا. فرما کہ یہ اصل میں اکڑ کی علامت ہے. کس کی؟ میں پنے. کس کی علامت ہے؟ میں پنا. اللہ تعالیٰ کو سب پسند ہے، میں پنا ہے پسند نہیں. تیری حیثیت کیا ہے؟ ایسا ناپاک خطرہ کپڑے کو لگے تو جب تک دھوئے نہیں، اماں سکون سے رہنا، بابا سکون سے. ایسا ناپاک خطرہ تیری حیثیت ہی کتنی ہے. کس کے اوپر اکڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ ویسے ناپاک خطرے کو صلاحیتوں والا بنا کر دنیا میں لایا. اکڑ پھر تیری مرنے کے بعد بھی پھر وہ تیری حیثیت کیا ہے؟ مٹی. اکڑنا کس کے اوپر؟ ابھی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، کیا عجیب بات لکھی سر. انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے اس کا ویٹ کتنا؟ ویٹ کو تو سمجھ لینا. اردو سمجھانے عربی انگریزی بولنا پڑا، ایسا دور آ گیا. جے اردو جے بولنا بچوں سب کو انگلش میڈیم پڑھانا ختم ہے نا. جے اردو بولنا بچوں کو کہاں کرنا؟ انگریزی بولنا. اس وجہ سے بچوں کو اردو سمجھانے انگریزی ورڈ بولنا پڑ رہا. ویٹ. ایک سائنسدان نے تحقیق کی کہ آخر جو انسان کے جسم میں روح ہوتی اس کا وزن کتنا ہے. تو اس نے ایک نہیں دو نے 150 سے زیادہ یہ سب لوگوں پر ریسرچ کیا تو معلوم ہوا انسان کی جو روح ہوتی پھیپھڑوں کے کناروں میں رہتی ہے چھپ کر اندر، اور جب وہ نکلتی ہے تو انسان کے جسم میں صرف 12 گرام ویٹ کم ہوتا. روح نکلی تو کتنا کم ہوتا؟ تو روح کا وزن کتنا ہے؟ کام کرنے والے کیا کیا کر رہے ہیں. ہم برکلی سے گنیش سے برکلی تک گئے، وہاں سے بس وہیں سے 1000 پھر آ رہے ہیں، ادھر پھر آ رہے ہیں، پوری زندگی وہیں گھما رہے. خالی دنیا کہاں ترقی کر رہی، مسلمانہ خالی گٹکے پھاڑنا ہے، کھانا ہے، بس بچہ چکنے کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں. جا کے دیکھو مدرسے بندی ہو گئے، غیروں کے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں ٹیوشنز، اور ہمارے بچوں کا حال یہ ازاں ہو رہی. بچے کیا عورتیں کر لیتے ہیں کور. نہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ سکتا، نہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ سکتا. آواز نکلی تو 32 گھرا تک جا رہا. کوئی مانی تو خور بولتا، احساس ہی نہیں ہے کچھ بھی. اچھا دن ہے، برا دن ہے، اللہ کی معافی کا دن ہے. آج اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا، کم سے کم آج تو عبادت کر لیں گے. وہی چل رہا. ہمارے بچوں کا حال کیا ہے دیکھو. خیر قوم ترقی کر رہی، ہم بولے ایسا کراؤ ایسا کرا. ارے تم بھی پڑھو نا، تمہارے کو کون نکو بول رہا. گھر والے اپنے بچوں کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے. جو کرنے کے کام ہے وہ چھوڑ دیا. تمہیں بتا رہا تھا اپنی انا وہ 12 گرام وزن کی ہے، اس کے اوپر اکڑ رہا. اس لیے فرمایا چھٹا آدمی وہ ہے جو کتا ہلو بول رہے وہ بھی گنڈیاں ہلا رہے. اسے تو نہیں بولیا مول صاحب کو کیا کرنے والا. ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانا یہ تکبر کی علامت. اللہ کو یہ پسند نہیں. ٹھیک ہے دنیا والے پسند کرتے ہوں گے، اللہ کو پسند آیا تو بس سب کچھ ہے. کرنے سے مرد کچھ پسند آ رہا نازی. پہلے والے پورا بولے واہ کیا دکھ رہی ہور پری، بولے کرنے سے دلندر اجاڑ صورت کی بولیا کیا فائدہ بولا ہے نہیں ہے. کرنے سے پسند کرنا ہم کر رہے ہیں اللہ کے واسطے، اللہ کو پسند آنا واقعی میرا بندہ ہے. ساری دنیا مل کر بھی اگر بولے کہ دلندر ہے کیا فرق پڑنے والا. اگر ساری دنیا سر کے اوپر بٹھا لی، اللہ کا رسول بولا میری جماعت میں سے نہیں ہے. لیس منا، میری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 6 لوگ ہیں جو آج کی رات کی مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اس لیے دعا کرنے توبہ کرنے سے پہلے یہ 6 چیزیں اس لیے میں نے بتایا
کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہمارے اندر بھی کچھ وہ عادتیں ہو، ہم پہلے اس سے توبہ کریں، پہلے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، پہلے اس سے صاحب اپنے زندگی سے نکالنے کے فیصلے کریں، اس کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف بہانہ دیکھتے ہیں، حدیث میں فرما رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے والے کی صورت بنا۔ اس لیے اس وقت میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ دعا سے پہلے ہر آدمی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کر لے۔ کب کس کا فرمایا کہ ہم تو شادی کی تیاری کر رہے ہیں، پتہ نہیں آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کفن کے فیصلے کر دیا ہو کہ ہمارا کفن کا کپڑا بازار میں آ گیا ہے، اور ہم تو گھر بنانے کی چکر میں ہیں، کیا پتا کہ ہمارے قبر کی جگہ طے ہو گئی ہو کہ یہاں دفن ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر۔ اب مدرسے بند ہو گئے، اگلے آنے والا مہینہ رمضان کا بھی ہے جی، اس سلسلے میں ہمارے نوجوان بچوں سے گزارش ہے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اگر تعلیم انفرادی طور پر آپس میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہوں، ایسا نظام بنا سکتے ہیں تو تعلیم میں لگو، اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم جو دینی جماعتوں کی تحریک چل رہی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تحریک چل رہی ہے، ہمارے بچے کم سے کم وہاں جا کر 40 دن جو بھی ترتیب ہمارا وقت ہے اس کے اندر اپنا وقت لگا کر اپنے آپ کو دین کے معاملے میں مضبوط کرو۔ یاد رکھو جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، ان فتنوں سے بچنا صرف اس آدمی کے لیے ممکن ہے جس کا ایمان اور یقین بنا ہو۔ اگر ایمان اور یقین کچا رہا فتنے سے آدمی متاثر ہے۔ ایسے ایسے فتنے کہ ہر گناہ ہمارے جیب تک پہنچ گیا، ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، ان گناہوں سے بچ کر اپنے ایمان کو جیسا بچانا مشکل ہو گیا۔ اب ایک ہی راستہ، جس کا ایمان مضبوط، تو جس کا یقین مضبوط، وہ فتنوں سے ٹکر لے سکتا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ سب جو ہے آنے والے فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک جا سکتا ہے۔ ورنہ تو ایسے حالات اس وقت میں ہے، صبح آدمی ایمان کی حالت میں کر رہا ہے، شام ہوتے ہوتے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ انشاءاللہ اب کی رات سے لے کر آئندہ رمضان کے اوقات کی ترتیب ابھی سے بنا لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ 15 دن پہلے ایسی رات رکھا، اس کو پورا رو دھو کے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر، اور ابھی سے اپنا نظام بنائیں کہ جی صاحب ہم لوگ اب رمضان کی تیاری کے لیے اپنا ایسا شیڈول بنائیں جس میں رمضان کی کوئی یہ سب لمحے کی ناقدری کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ دعا سے پہلے 2-3 باتیں آپ حضرات سے کرنے کی ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے محبوب صاحب کی زبانی مسجد کی آمدنی اور اخراجات کے بارے میں سنا، آپ کو معلوم ہے کہ سال میں صرف 1 مرتبہ اس مسجد کے تعاون کے لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے، اور سال بھر الحمدللہ دور دور سے لوگ آ کر اس مسجد سے، یہاں کے مصلیوں سے اور ظہیر آباد کے تمام ہی مساجد سے دوسرے جگہ کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس محلے کی مسجد سے یہ سب ایک ہی مرتبہ سال میں آواز لگتی ہے کہ ابھی مسجد کے کام کے لیے آپ حضرات تعاون کریں۔ ابھی دیکھیے 3-4 دن پہلے مسجد میں یہ کام نہیں تھا، لیکن یہ صاحب یہ کام ہوا، انشاءاللہ آگے بھی کام ہے، وضو خانے کا کام ہے، اور جو بیت الخلاء کا نظام ہے وہ پیچھے بیٹھنے والے محسوس کرتے ہیں جمعہ کے دن کے ادھر کی پوری بدبو اندر آ رہی ہے، نمازیوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا ایک نظام انجینئر کے پلان سے درست کرنے کا ہے۔ یہ سب بہت سے کام ہیں، جس کا تقریباً 3 لاکھ کا صرفہ سالانہ اس مسجد کا جو ہے خرچہ ہے۔ اس لیے ہم پہلی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ذرا جو ہے آپ حضرات صفوں میں جو ہے چلیں، اور اوپر جو بچے ہیں وہ بھی ذرا صفوں میں دوڑیں، انشاءاللہ جو ہے اللہ کے گھر کی جو ہے تعاون میں دل کھول کر آپ حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کا 1-1 روپیہ اللہ کے گھر کو لگے گا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ دوسری بات جو اس وقت میں آپ حضرات سے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ
جلدی کرو بھائی. جو حضرات باہر ہیں دعا کے لیے وہ اوپر آ جائیں. جو خواتین دعا کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں. اور دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ وبائی مرض کی وجہ سے حکومت کی طرف سے سخت احکامات ہیں. ماسک کا استعمال کرنا اور فاصلے کے ساتھ رہنا. یہ تو ایک چھوٹ ہے ہمارے لیے کہ یہ موقع ہے. اس لیے ہم جہاں بھی رہیں حکومت کا تعاون کرتے ہوئے کام کریں, بدنام نہ ہو. دیکھا آپ نے تبلیغی جماعت کو خواہ مخواہ کے بدنام کیا, حالانکہ ان کا کوئی بیماری کے پھیلنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں, لیکن خواہ مخواہ کا ایسا ایشو بنا دیا, پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ کھڑا کیا. ویسے یہ صاحب مسلمان جس ملک میں بھی رہا ہمیشہ حکومت کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے کہا. اس لیے ہماری اب یہاں سے لے کر 100 دن تک کا ٹارگٹ ہے جو جی صاحب جو ہے اس بیماری کے زور کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے. ہم خود بھی اپنے آپ کو بچائیں. بہت بڑے بڑے لوگ جی صاحب ہمارے علماء میں بھی اس بیماری سے متاثر ہوئے, وہ چاہے قدرتی بیماری ہو یا مصنوعی بیماری ہو, بہرحال ہے. تو اس لیے بیمار ہونے سے پہلے منڈو جاگرتا منڈو جاگرتا منچی پنی, ہاں پیر وقت سے پہلے احتیاط کر لینا یہ اچھی چیز ہے. آنے کے بعد رونا کون سا مسئلہ ہے. اس واسطے جی صاحب آنے سے پہلے ہم احتیاط کریں, خود بھی بچیں جی صاحب اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں. حکومت کو یہ محسوس نہ ہو کہ مسلمان کوآپریٹ نہیں کرتے, ہمارا ساتھ نہیں دیتے, تعاون. الحمدللہ مسلمان کبھی بھی ملک کے تعلق سے خیانت کرنے والا نہیں ہے, کسی بھی ملک میں رہا. ہمیشہ ہر ملک کا مسلمان وفادار رہا. یہ ہم پریکٹیکل ان کو بتانا. ہم پہلے بھی رہے ہیں, اب بھی رہیں گے, لیکن ہماری کوئی نادانی کی ذریعہ سی حرکت وہ ہماری بدنامی کا ذریعہ بنے گی. ویسا نہ بنے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو مراحل آئیں گے, جیسے جیسے اعلانات ہوں, اس کے اندر ہم سب اس بات کی کوشش کریں گھروں کی صفائی کا, گھر کے آزو بازو صاف ستھرا رکھنے کا. یہ سب خود بھی اس کا جو ہے پاس و لحاظ رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے اور جو ہے وباؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرما دے. یہ جو بھائی ہمارے یہاں دروازے میں کھڑے ہیں, آپ لوگ دعا کیسے کریں گے بولیے؟ کھڑے کھڑے تو دعا نہیں کرنا, یا تو بیٹھ جائیے یا اوپر چلے جائیے, کیونکہ بے چینی کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو کیسے دل آپ کا مطمئن ہوگا بولیے؟ تھوڑا سا بولنا 10-15 منٹ کی بات ہے. جو حضرات باہر ہیں وہ بھی اندر آ جاؤ. اوپر جو نوجوان وصولی کیے ہیں یا تو وہ ایک جگہ جمع کر دیں یا اس کی تھیلیاں یہاں پہنچا دیں. چوڑیوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ حضرات اگر جگہ نہیں ملی. اوپر بھی جگہ ہے. دعا کرنے سے پہلے دعا کا طریقہ سیکھ لیں. دعا میں سب سے پہلے ندامت ہونا چاہیے. ہر آدمی گنہگار ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, اس لیے پہلے ندامت ہونا. ندامت بہت بڑی چیز ہے. دعا کی مقبولیت میں ندامت بہت بڑا کام کرتی. اور دوسرے اللہ کی طرف متوجہ رہنا, آزو بازو سے بالکل کٹ کے, بازو والا کیا کر رہا, کون ہے, اس سے بالکل ہٹ کر ہم ہوں ہمارا خدا, بس یہ کیفیت پیدا ہونا. اور پھر جو بھی مانگیں گے اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, اللہ ضرور دے گا. جی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور دعا کے اندر جس درجہ یقین ہوگا اسی درجہ انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے آثار ہیں. دعا کے بعد جو ہے ایک تو کل کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض نہیں ہے روزہ. کوئی بیمار ہے شوگر کے, بی پی کے, یا کسی وجہ سے بیمار ہے نہیں رکھ سکے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن کوشش کر لینا چاہیے کہ ہمارا سال کا پہلا دن روزے کے ساتھ ہو, کوشش کر لے جیسا. اور اگر نہیں ہو سکا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معافی چاہیں گے. اللہ کوشش کے باوجود نہیں ہو سکا, آپ معاف کرنے والے ہیں. اور قبرستان کو جانے کا جو مسئلہ ہے وہ میں پہلے بتا, اکیلے جانا ہے. گاڑی پہ جا رہے تو دونوں چلے گئے, لیکن جم گھٹا بنا کے جانا, وہاں تماشے کرنا, یہ اسلامی یہ سب احکام نہیں ہے. قبرستان جانے کے بھی آداب ہیں. قبرستان کو جب جائیں تو آپ سلام کر کے جائیں, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم ونحن بکم لاحقون. یہ پورا سلام ہے, پورا سلام ہے. اے اہل قبر, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, تم پہلے چلے گئے, ہم بھی تمہارے پاس آنے والے. یہ ہے پوری سلام کا جیسا ترجمہ. قبرستان کو جب جائیں تو ایک بات یاد رکھو, کہیں بھی ٹھہر کر دعا کر لو, ہو جائے گا. خاص وہاں تک جانے کے واسطے, ہاں دادا یہاں ہے, اب خبراں کھندل کے خبراں انگل کے وہاں جا رہا. اللہ میاں کو معلوم ہے تو کس کا پوترا ہے, سننے والوں کیا تو کہاں بھی ٹھہریا تو معلوم تیرے دادا کو دعا کرنے واسطے آیا بول کو. ایسا نہیں ہو سکتا تم یہاں دادا دعا کریں ادھر چلے جاتی کیا ہے کی. کوئی شک کی بیماری والا تھا, کہتے شک کی بیماری, نماز پڑھنے امام صاحب کے پیچھے آ گیا ہوں. تھوڑوں کو رہتی عادت سب کو ڈھگل کو سامنے بیٹھنے, وہ مسئلے سیکھتے نہیں کچھ بھی نہیں, امام کے پیچھے رہنا. وہ بیچارے کو ہے پہلے شک کی عادت, کر یا نہیں کرو سمجھتا, انہیں آپ کو ٹھہر گیا امام صاحب کے پیچھے. امام صاحب 2 رکعت فجر کی فرض پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے منہ میں رکھا وہ سے اللہ اکبر کو. ابھی نے نیت بننا نا, کھڑے ہو کے شروع ہو گیا, 2 رکعت پڑھتا ہوں فجر کی واسطے اللہ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف. کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے, فجر بولی ہوں ظہر بولی ہوں, پھر ایک پڑھتا ریپیٹ, ریپیٹ کرنے کے بعد اسے اللہ اکبر, پیچھے اس امام کے بولیوں کی نہیں, پھر ہاتھ چھوڑ دیا. کرنے کے بعد اب خالی پھر پیچھے اس امام کے 2 رکعت فجر کے اللہ اکبر بول, یہ ہوگا اللہ اکبر کرنے کے بعد پیچھے بولے تو انگلی ادھر گئی تھی ادھر گئی تھی. نماز پڑھے, پھر امام صاحب خیرات پڑھے, ان کو ہاتھ لگا ختم. وہ امام بھی حیبتی تھا بیچارہ, پیچھے سے ہاتھ لگاتے کیا ہوا رے ان کو پڑھ جائے, یہ گیا. ایسے شک کے لوگ رہتے, تو کہاں بھی کھڑے تو دعا کرے تو اللہ میاں پہچانتے رہے تو کس کا پوترا ہے کس کا نماز ہے. سو نہیں, انگل کو وہیں جانا ضروری ہے کیا. حدیث میں فرمایا قبر پر پیر رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے, انگارے پر پیر رکھنا آسان ہے لیکن کسی قبر کو نہیں کھلا. سچی بولو, کیسا ڈھگل کو نکل جا رہے ہیں ہم لوگ. کہیں بھی رہو یہاں بیٹھ کر دعا کرو, لیکن چونکہ سرکار جا کر دعا کرے تو جانے کی بھی. جمعہ کے دن میں نے آپ کو بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو جا کر ان کی مغفرت کی دعا کی. کیا کری ہو, مغفرت کی دعا کرنا. ہم لوگ کیا کریں گے, کیا کر کو آئیں, ہم بولتے نہیں کیا جی اردو کے اوپر عید کر کو آئی نہیں ہے, کے واسطے نہیں کرے تو ان کی روحیں گھر کو آتی, آپ کو منڈلاتے رہتے ہیں کیا بھی نہیں کرے میرے واسطے بول کو, اس واسطے کیا کی کھٹا میٹھا کری جو بھی توفیق ہوگی. ذرا تم تھوڑا اردو سے سمجھو ذرا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آج کے دن عود نہیں ڈالے تو ان کی روح ہمارے گھر کو آپ کو بھٹکتے رہے, یہ سوچ رہے نا. سرکار کہاں گئے, جب انہوں دادا جان کی روح یہاں کو ہے تو قبرستان میں پڑے گی کوئی نہیں. تم بول رہے ہیں دادا جان کی روح آتی پوترا رہے تیرے واسطے اتنا رکھو گے اتنا نہیں کرے آ رہے بول کو خواب پہ آ کو دادا اگر اللہ متے تو کیسا, اس واسطے آ کو منڈلاتے رہتی, اس واسطے کچھ تو بھی کرنا بول کو کرتا ہے. روح آنے کا جو عقیدہ ہے بالکل قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے کہا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. مرنے والا نیک تھا تو اس کی روح جسم میں سے نکلنے کے بعد عرش کے نیچے قندیلیں لٹکتی رہتی ہیں, اس قندیل کے اندر وہ روح کو رکھ دیا جاتا ہے. عرش اچھی جگہ ہے نہیں, ہمارا گیپا تھوپی کا چنا پانی کرے تو گھر اچھا ہے. عرش اچھا ہے, عرش چھوڑ کو یہاں کے بتا جی, ہاں یہاں کے دلندرا کی کچھ کھا خبر یا سو ہے نا, اب جاتا ہوں کہ پیڑا چھوٹی جان دے بول کو
وہ جب اللہ کے عرش کو چھوڑ کے یہاں کہیں ہوا تھا. اگر نیک ہے تو وہ کہاں ہے؟ اللہ کے عرش میں. اور اگر مرنے والا گنہگار تھا، نافرمان تھا، اللہ کا باغی تھا، ان الفجار لفی جحیم، فرمایا کہ یہ جو نافرمان مرتا ہے اس کی جو روح نکالی جاتی ہے وہ اللہ کے قید خانے میں جس کا نام ہے سجین، وہاں رکھا جاتا ہے. کسی کسٹڈی میں رہتے ہو؟ اللہ کی کسٹڈی میں. ہماری کسٹڈی میں سے کوئی تو کفر کھول کو آ سکتا؟ کیا جی بولتے ہیں؟ آ سکتا؟ اللہ کی کسٹڈی میں سے کیسا آتا؟ نہیں وہ نہیں، اللہ میں 14 کا ہے، آپ ذرا لیپات ہوتی رہتا. آ سکتا؟ اللہ کی گرفت سے کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ ہندوانہ ہاں ایصال ثواب کرنے کا حکم ہے. آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنے حساب جو ہے بڑے لوگوں کے لیے جو گزر گئے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. آپ جہاں رہیں جو بھی کر سکتے ہیں کریں. لیکن یہ جو سوچ ہے ہماری آتی نہیں تو جی صاحب جو ہے خواب میں آتی ستاتی، کوئی بھی نہیں ستاتے، کون کو ستاتی، کون کو ستاتی. یہ عقیدہ ہی غلط ہے، اسلام سے ہٹا ہوا. اس لیے سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ ہر جیسا مرا ہوا آدمی اپنی قبر میں رہتا، وہ ہمارے گھروں کو نہیں آتا دیکھنے کے واسطے. کرے نہیں کرے تھوڑے عقل سے پیدل یو پی کے اندر، یہاں تو نہیں ہے مگر عقل سے پیدل یو پی کے اندر تو پٹاخے بھی پھوڑتے کئی واسطے بولتے وہ آواز سن کو بھر جانا کئی پھوڑتا ہے بولے تو دادا آئی گول پھرتے پوترا کیا کرتا ہے کہ بول کو بولتا دادا بھگانا کیا کرنا لکشمی بگدھن بول. پھر ولیمے میں کہیں پھوڑا رہے، ولیمے میں پھوڑا نہیں پھوڑ رہا، وہاں کس کو بھگانا پھوڑ رہا، خود ہی بڑا شیطان ہے. تو اس لیے یہ جو عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے. ہاں قبرستان کو جانا ہے تو سلام کر کے جائیں، تنہا تنہا جائیں. یہ سب جہاں بھی جگہ مل جائے کھڑے ہو کر کیا کریں؟ دعا کریں. اپنے لیے بھی کم سے کم کیا کرنا، کم سے کم کیا کرنا، تو کم سے کم کرنے کے لیے وہ کم سے کم بھی سن لو. کم سے کم کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ. ہمارے استاد بتاتے تھے جب بھی قبرستان کو جاؤ، 14 کچھ بول کر نہیں، جب بھی قبرستان کو جاؤ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ. کیا یاد ہے نا سب کو؟ الحمدللہ وہ تو یاد ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی. بس اتنا پڑھو. پڑھ کے یہ نیت کرو کہ اللہ جو کچھ اب میں پڑھا اس کا ثواب جتنے یہاں قبرستان میں آرام کر رہے ہیں اللہ سب کے روحوں کو پہنچا، خصوصاً میرے دادا، میرے نانا، میری ساس، میرے سسر جو بھی ہے خاص طور پر اپنے، اللہ ان کو بھی پہنچائے. بس ثواب پہنچانے کا اتنا طریقہ ہے. تو مول صاحب کی ضرورت نہیں ہے، مول صاحب کو بلک لا جا، مول صاحب کو بلک لا جا. یہاں بمن گیری نہیں ہے، یہاں بمن آیا تو جھڑتا ہو جائے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی پڑھ کے اللہ سے دعا کر سکتا. ایصال ثواب کا اتنا ہی ہے. جو بھی کرو 2 رکعت پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، جو بھی کرو دل میں یہ نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحومین کو پہنچے، میری اماں جان کو پہنچے، میرے بابا جان کو پہنچے. بس قبرستان میں قبرہ کھدل کو جا کو خاص وہیں جا کو رہنا، سال میں 1 مرتبہ منہ نہیں بتایا جا رہے، ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں اگر جگہ مل گئی چلے گئے تو چلے گئے، تو کیسا ٹھہرنا؟ جانے کے بعد قبرستان میں اگر ایسا ہے تو پیر کی طرف ایسا ٹھہرنا، پیر کی طرف ایسا. اگر ایسی ہے تو ایسا ٹھہرنا، سیدھا ایسا جیسا چہرہ نظر، ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، بلکہ ایسا کراس میں ایسا ٹھہرنا. ایسا ٹھہر کے آپ ہاتھ اٹھائے بغیر بس آپ یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے یہ پڑھ لیں، اور دل کے اندر ہی دعا کر لیں کہ اللہ جو کچھ میں پڑھا ہوں وہ اس صاحب قبر کے روح کو پہنچا دے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا کرنا ہے قبرستان کو جا کر، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان والی موت نصیب فرمائے. دعا کرنے کا جو طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 نام وہ پڑھے جائیں گے. اس وقت میں ہم اللہ کا ایک صفاتی نام لیں گے. آپ کو بولنا ہے یا اللہ، نہیں ہم کہیں گے یا اللہ. یا رحمان تو آپ بولیں گے یا اللہ، یا رحیم تو آپ بولیں گے یا اللہ. اسی طریقے سے پورے نام ہوں گے. اس کے بعد یہ سب دعا ہوگی. پہلے ہم سب اپنا سر جھکا دیں، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کریں، اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں اور زبان پہ ہلکے سے جو ہے استغفار کے الفاظ بھی ہوں، اور پھر ہم آزو بازو دائیں بائیں سامنے پیچھے سے بالکل بے نیاز ہو کر ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ جیسا تصور ہو۔ رونے کی کوشش کریں، رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی صورت بنا لیں۔ بندہ جتنی عاجزی اور تضرع کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جلدی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ولداء القدر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، لا الہ الا هو، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، یا القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، اللطیف یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الغفور یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، المجید یا اللہ، المحب یا اللہ، الرقیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، المميت یا اللہ، الحي یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، المنعم یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، الجلال والاکرام یا اللہ، الرب یا اللہ، المقیت یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ارحم لنا، یا اللہ ارحم لنا، یا
یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب النار۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ بخشش کا معاملہ فرما دے، اے اللہ نظر کرم ڈال دے۔ اے اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے، اے اللہ تیرے کلام میں تو خود فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اللہ آپ نے خود فرمایا او میرے گنہگار بندو میری رحمت سے مایوس مت ہو، میرے دربار میں آ جاؤ۔ اللہ ہم تیرے بلانے پر آ گئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اللہ آپ بڑے تواب ہیں، اللہ آپ بڑے غفور ہیں۔ اے اللہ آپ گنہگار بندوں پر نظر کرم کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رات و دن تیری نافرمانی میں لگے رہے، تو برابر کھلاتا رہا پلاتا رہا، اے اللہ کسی نعمت نے کوئی کمی نہیں کی۔ اے اللہ ہم تیرے ساتھ بغاوت والی زندگی گزارتے رہے، اللہ ہاتھوں سے گناہ کیا لیکن ہاتھ باقی رکھا، آنکھوں سے گناہ کیا آنکھوں کی قوت، اے اللہ بصارت باقی رکھی، اے اللہ زبان سے گناہ کرتے رہے لیکن اے اللہ تو نے گونگا نہیں بنایا، پیروں سے چل کر تیری نافرمانی کرتے رہے لیکن اللہ چلنے کی طاقت پھر بھی برقرار رکھی۔ اللہ تیری عطا کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تو ہر اعتبار سے دینے والا، اے اللہ کچھ نہیں لیتا سب کچھ دے دیتا ہے۔ اللہ بندوں پر آپ بڑے مہربان ہیں، اے اللہ تیرے بلانے پر ہم آ گئے ہیں، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم کیا آئے تو خود لایا ہے، اللہ جب جڑ تک لا لیا، اے اللہ یہاں تک لا لیا، اللہ توفیق دی تیرے سامنے ہم نماز پڑھ سکے، توفیق دی تیری ہم بات سن سکے کر سکے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق آپ ہی نے دی، اللہ جب اٹھانے لگا دیا تو قبول بھی فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اللہ محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہم بڑے ناقدرے نکلے، اللہ ہم بڑے ناقدرے نکلے، اللہ تو دیتا رہا ہم بغاوت کرتے رہے، اللہ تو دیتا رہا ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، اللہ تو دیتا رہا، اللہ ہم تیرے سے دور بھاگتے رہے۔ اللہ ہمارا جرم بڑا ہے لیکن اللہ تیری عطا بھی بڑی ہے، اے اللہ تیری عطا بڑی ہے، اے اللہ ہمارے گودوں کو بھر دیجئے، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرا خود فرمان ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب آپ نے اپنے حبیب سے اعلان کروا دیا کہ میرے بندوں میں اعلان کر دے کہ آپ گناہوں کو بخشنے والے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ماحول کی وجہ سے ہم تیری نافرمانی میں لگے رہے، اللہ شرک کے کام کرتے رہے، ماں باپ کو ستاتے رہے، اے اللہ نافرمانی کرتے رہے، دلوں کو گندگیوں سے لت پت کر لیا مولا، اللہ معاف فرما دیجئے۔ رشتوں کو توڑا لیکن تو برابر رشتوں کو باقی رکھا، اللہ ہم اپنی بندگی سے نکل گئے تھے مولا لیکن آپ اپنی اے اللہ خدائی سے نہیں نکلے، برابر دیتے رہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، اے اللہ جو وبائی مرض چل رہا ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ساری دنیا کے انسانیت کی اس وبائی مرض سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنے وقت پر کلمے والی موت نصیب فرما، حادثات کی موت سے، اچانک موت سے، بیماری کی موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو ہمارے بڑے گزر چکے ہیں اے اللہ تیرے دربار رحمت میں آ چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے ساتھ عافیت سہولت
رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی اپنے وقت پر کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ حادثات کی موت سے، اچانک موت سے، بیماریوں کی موت سے، جلنے کی موت سے، پیاس کی حالت کی موت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اولاد کی طرف سے سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر دوزخ بنے ہوئے ہیں مولا، زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا، پیسہ بڑھ گیا لیکن زندگی سے سکون ختم ہو گیا۔ اے اللہ دل کا چین نصیب فرما، ذہنی سکون نصیب فرما، عزت کی روزی نصیب فرما، حق حلال کا لقمہ نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دل ہمارے سخت ہو گئے، اے اللہ آخرت یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا، اے اللہ تیری خدائی کو سوچ کر بھی رونا نہیں آتا۔ اے مولا ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی۔ اللہ اے اللہ جس کی آنکھوں سے آنسو کا خطرہ نہ نکلے اس کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے۔ اللہ ہمارے آنکھوں کے سوتے سوکھے پر دل کھول کر گناہ کیا لیکن تیرے سامنے رونے سے رکے رہے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ دل کو نرم فرما دیجیے، اللہ دل کو نرم فرما دیجیے، اللہ دل کو نرم فرما دیجیے۔ اللہ قبر کے اندر اے اللہ وسعت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے وقت میں اے اللہ مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ نزا کی کیفیت کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، صبح ایک فتنہ شام ایک فتنہ، اللہ پوری امت کو فتنوں سے بچا لیجیے، پوری امت کی ہدایت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہر کچے پکے گھر میں اللہ تیرے نبی کی کلمے کو پہنچا دیجیے، نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کی نقل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر رزق میں برکت نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ذلت والی روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ کتنے اللہ تیرے بندے ایسے ہیں جو مجبوری میں قرضہ لیے لیکن قرضہ ادا نہیں کر سک رہے، مولا ان کے لیے ذرائع پیدا فرما دیجیے، اللہ ان کے لیے ذرائع پیدا فرما دیجیے۔ اللہ کتنے بندے ایسے ہیں جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، ہر مہینہ اللہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اللہ وہ کرایہ ادا کرنے کے لائق نہیں رہتے، سوچتے ہیں بیوی بچوں کو کھلاؤں تو میں اللہ کرایہ نہیں دے سکتا، کرایہ دیتا ہوں تو بیوی بچوں کے حق ادا نہیں ہوتے، اللہ کتنی راتیں اس فکر میں گزر جاتی ہے۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اللہ ہر بے گھر کو ذاتی مکان عطا فرما دیجیے۔ اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے مولا، ہمارا مانگنے کو ہم اللہ مانگنے کا طریقہ ہم کو نہیں ہے۔ اے اللہ کتنی بھی بیاہی لڑکیاں اے اللہ مناسب رشتوں کے انتظام میں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ شوہروں کو عورتوں کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے قلب میں دل میں حرص کی وجہ سے اے اللہ ہماری بیویاں ہم سے مطمئن نہیں ہیں، اے اللہ زندگیوں کے اندر اے اللہ دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، آپس کی ناچاخیاں بڑھ رہی ہیں، عداوتیں اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اے اللہ گھروں کو جوڑ پیدا فرما، دلوں میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ شوہر کو بیوی کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیویوں کو شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والا بنا۔ اللہ ہمارے دل کینے کی گندگی سے لت پت ہے مولا، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ دل کی صفائی ہم نہیں کر سکتے مولا، تو تیرا ذکر کر سکتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ ہر ایمان والے کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ہر ایمان والے کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا فرما دے، نفرتوں کو ختم پیدا فرما دے، اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ آپسی الفت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی خدمت کرنے والا بنا، ان سے دعائیں لینے والا بنا، ان کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم نادان ہیں، جوانی کے نشے میں کبھی کبھی سخت سست بول دیتے ہیں، اے اللہ ہماری اس نادانی کو معاف فرما دیجئے، معاف
فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اگر وہ غصے میں کبھی بد دعا بھی دے مولا، اللہ آپ مختار ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کی بد دعا کو دعا بنا کر قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان کے سائے کو قادر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے کتنے بڑے تیرے پاس پہنچ کے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، اے اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں مولا، تیرے حبیب نے فرمایا ان 6 صفات کے ساتھ تو معاف نہیں کرتا۔ اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرا نام خود تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرتا ہے، رحمت سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ کب تک گناہوں کی زندگی گزارے گے مولا؟ اللہ کب تک گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ کب تو صبح ہوگی؟ اللہ کب تو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کل کا صورت اطاعت والی زندگی کا ہو، اللہ فرمانی کی اندھیری آج کی رات کے ساتھ دور فرما دیجئے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، مراکز کی حفاظت فرمائیے، دینی تحریکوں کے اندر اختلافات کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ اس کے اندر جوڑ پیدا فرمائیے، اے اللہ اس کے اندر جوڑ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کو توڑنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ اس کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما، اے اللہ ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ تیرے نبی کی اے اللہ سنت والی زندگی ہم کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، کیا ضرورت ہے ہم نہیں جانتے، اے اللہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ اب سے لے کر موت تک کی، دنیا میں آنے سے لے کر موت تک کی سب ضروریات سے آپ واقف ہیں۔ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت آپ پوری فرما دیجئے، اپنے فضل سے 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 فرما دیجئے۔ مانگ لیجئے اللہ کے سامنے، آج اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو اپنے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لے گا وہ اپنے اللہ کے پاس قیمتی بن جائے گا۔
کی بھیک نصیب فرما دے، اللہ اپنی محبت کی بھیک نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، آپس میں الفت و محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا خیر عطا فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا خیر عطا فرما، اے اللہ ان کی خبروں کو دور سے بھر دیجیے، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان سے دعائیں لینے والا بنا، اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی قبول فرما لے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اللہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما، اگلے آنے والے مہینے کی تمام خیر و برکات کو ہم حاصل کر سکے، اے اللہ عبادتوں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے گھر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیجیے، اے اللہ تیرے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے گھر کو حاضری کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ کہنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہ کہہ سکے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ رات کا وقت ہے تیرا در کھلا ہوا ہے، تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے اللہ صحت کی بھیک مانگتے ہیں، رزق کی برکت کی بھیک مانگتے ہیں، زندگی میں عافیت سکون مانگتے ہیں، اے اللہ جو بے اولاد ہے اے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دیجیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری گھر کی عورتوں کو بھی قبول فرما دیجیے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی آخرت بھی درست فرما دیجیے، اے اللہ ان کی محنتوں کا صلہ آپ دے دیجیے، اے اللہ ان کی محنتوں کا صلہ آپ دے دیجیے، اے اللہ ان کی گود میں پلنے والی اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہم سب کی بہترین تربیت فرما دیجیے، اے اللہ اس محلے کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ کتنے لوگ دور دور سے آج تیرے گھر میں آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے، اللہ تیرا کرم ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے مولا، اللہ تو توفیق دیا ہم آ گئے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا مولا، دنیا والوں کے دروازے پر بھی اگر اتنے لوگ چلے جاتے کچھ لے کر آ جاتے، اللہ تیرا خزانہ تو بڑا وسیع ہے، تیرے در سے بہت خالی جائے گا مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ دے دیجیے عطا کر دیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ دین دنیا کے خیر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجیے، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔